کا شکر ہو، زبان پہ اللہ کا شکر ہو، اور وہ چیز اللہ کی طرف سے سمجھے، اور وہ نعمتیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، تو یہ بہت اونچے درجے ہیں۔ اللہ جل شان، یہ حیات طیبہ ہے۔ ہم صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کی زندگی ہے، نعمتوں والی زندگی یہ ہے، لیکن اس کے برعکس یہ چیزیں بالکل نہ ہو، بیماری ہو، مال بھی نہ ہو، یہاں تک کہ انسانی جسم کے اعضاء وہ بھی بعض ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سلب کر لے، انسان کنڈم ہو جائے، پھر بھی وہ حیات طیبہ اس کو نصیب ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان تو کو تکلیف تھی، بیماری تھی۔ بعض کتابوں میں آیا ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، بعض دوسری کتابوں کے اندر آیا ہے کہ 30 سال وہ چارپائی کے اوپر پڑے رہے، 30 سال۔ کان سطیحا علی السریر، وہ چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اس پر 30 سال پڑے رہے۔ سطیحا یعنی جس طریقے سے آدمی چت لیٹا ہو، کمر چارپائی کے ساتھ لگی ہے، سین اور پیٹ آسمان کی طرف سے، کروٹ پر بھی نہیں۔ 30 سال بہت لمبا زمانہ ہے۔ بیماری کیا تھی؟ پیٹ کی بیماری تھی، یعنی استطلاق بطن جس کو کہتے ہیں، دستے، بہت کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ چارپائی جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر اس کو بنایا تھا جگہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کے لیے، اور نیچے جو ہے وہ برتن یا سوراخ کرتے تھے زمین میں۔ اسی طریقے سے ان کے سال گزرتے گئے۔ ایک دفعہ مطرف ابن شخیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، یا ابو العلاء ابن شخیر ان کے بھائی، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جیسے ہی ان کو اس حال میں دیکھا تو وہ روئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے، جو بیمار ہیں، اب کس عالم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پوچھا لمت تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رو آپ کی حالت پر رہا ہوں، ایسی سخت حالت میں نے کسی کی دیکھی نہیں جو آپ کی، 30 سال سے مسلسل آپ شریر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی حالت یہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ رو مت، جو حالت میری اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، میں نے اپنی محبت اس کی محبت کے اندر وہ داخل کی، اس کی محبت وہ میری محبت ہے، اس کو میری یہ حالت پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ ان احبہ الی احبہ الی اللہ، میری پسندیدہ حالت میرے لیے وہ ہے جو میری حالتوں میں سے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے یہ حالت میرے اوپر طاری کی ہے، مجھے پسند ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ تو اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، شاید تمہیں اللہ جل شانہ اس بات کے ذریعے سے نفع دے، لیکن میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر اس کے بعد بتانا۔ اولیاء اللہ کی کوشش رہتی ہے کہ میرے اوپر جو اللہ جل شانہ کے الطاف ہیں، مہربانیاں ہیں، وہ مغفر ہے۔ ہمارے اوپر جو اگر معمولی سی چیز آئی تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں میں پھرتے ہیں، ایک کو بتا دیا، دوسرے کو بتا دیا، تیسرے کو بتا دیا۔ تو جو اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں وہ اس کو راز سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ذکر کرتے ہیں جب اس میں فائدہ ہو۔ اس لیے انہوں نے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں شاید آپ کو نفع دے، اسی نفع کی خاطر انہوں نے بیان کیا، اور فرمایا کہ آپ جو میری حالت دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے میں اس طرح ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور میں فرشتوں کے ساتھ بات چیت وہ میرے ساتھ کرتے ہیں، میں ان سے خوش ہوتا ہوں،
اور وہ سلام کرتے ہیں مجھے، فرشتے اس حال میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ میری اس بات کو افشا نہیں کرنا، میری زندگی کے بعد، میری موت کے بعد جو ہے وہ آپ کی مرضی، لیکن جب تک زندہ ہوں تو کسی کو بتانا نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سال بستر کے اوپر پڑا ہوا بیمار، جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا اور جس کی حالت کمزوری کی یہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کی الطاف، عطایا اور مہربانیاں اس کے اوپر ایسی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں